سیٹھی صاحب، علی سیٹھی صاحب کا بین الاقوامی طور پر گانا مشہور ہوا، وہ بین الاقوامی آواز ہے علی سیٹھی صاحب، اور وہ گانا اس وجہ سے تو شہرت نہیں پائی کہ وہ سیٹھی صاحب کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے آتے ساتھ ہی سنا ہے کہ پی ایس ایل کا وہ گانا گا رہے تھے اور آپ نے اس مقبول آواز کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. مجھے بھی افسوس ہے. علی کو بھی میرا خیال ہے وہ آیا تھا جس کمپنی کے ساتھ اس نے پسوڑی بنایا تھا، اسی کمپنی کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے کہ علی کو لایا جائے. ظاہر ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر، ظاہر ہے دے وانٹیڈ ہم، بٹ اب دیکھیے نا میری پوزیشن کیا ہے. آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے جی ہی از دا بیسٹ ٹیلنٹ، ٹھیک کیا آپ نے، مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، انشاءاللہ جب میں پی سی بی میں نہیں ہوں گا تو پھر علی کو بلا لیں. سر ادھر. ہاں دیر یو آر. سر پی ایس ایل اتنا بڑا برانڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس صرف ٹیم 6 کیوں ہیں؟ اتنے 7 سیزنس ہو گئے ہیں، 8 آ گیا ہے، صرف ہمارے پاس 6 ٹیمز ہیں. اس کے علاوہ وینیوز ہمارے پاس کچھ سلیکٹیو ہیں، اور پچز کتنی بہتر ہو سکتی ہیں T20 کے لیے اس دفعہ. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی، انشاءاللہ کریں گے. آنیسٹلی آئی پرومس یو آئی ایم گوئنگ ٹو لک انٹو آل دس. 4 وینیوز وی نیڈ 2 مور وینیوز. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر بگٹی اسٹیڈیم کو ابھی تھوڑا بہت ٹھیک کیا ہے انہوں نے، مگر اس پہ بہت کام کرنے کا اس کے بعد بھی. اگر اگلے سال تک ہم اس کو بنا لیں اینڈ سچویشن آن دا گراؤنڈ امپرووز تو وائی ناٹ. سملرلی پشاور، اب آپ کو یقین کریں کہ پشاور کے ساتھ ایک ایم او یو میرے زمانے میں مدثر نظر جب تھے تو وہ گئے تھے وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا ہم نے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے مگر آپ ہماری ہیلپ کریں. ہم نے کہا ہم کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم خود کریں گے اور آپ ہماری ہیلپ کریں. 4 سال گزر گئے، ابھی تک تیار نہیں ہیں. تو اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے والے کریں تو ہم کر دیں گے، مگر وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر اپنی اثاثے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ میں وہ پشاور اسٹیڈیم ٹھیک ہو جائے گا. جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ہم انٹرنیشنل کرکٹ لے جائیں گے وہاں. السلام علیکم سر. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاسز مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں، اس مرتبہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں، پولیس ہے، LWMC ہے، وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں، وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور کوچز کی سلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. تو نیوزی لینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئی ہوئی تھی، کوئی کسی نے سفارش کی ہے جو آپ نے مجبور ہو کے نکائی؟ دیکھیے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 4 سال میں رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جنرل کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی. وہاں بھی میں نے یہ اسی قسم کی ٹویٹ کی تھی کہ مت کیجیے گا، بیکاز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا. اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات، اگر میں ہاں کرتا ہوں تو ہمارے سٹینڈرڈز گر جائیں گے. ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم انیفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے، اور اس قسم کا پریشر ہمارے پہ مت ڈالیں آپ. تو اور مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے، ہر کوارٹر سے پریشر آ رہا ہے. آپ نے تو صرف ذکر کیا ایجنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کا تو پھر بھی حق بنتا ہے، مگر اور بھی بہت کچھ ہے. تو میری یہی امید ہے کہ اور دوست یار بھی وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ جو جڑا بندہ اٹھتا کہتا ہے 10 تو کٹتے چیئرمین باکس سے پاسز ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو 4 مل سکتے کہتے ہیں رکھ لو پھر ہم نہیں آتے. چھوٹا جہا کام ہے، بس میں 2 4 10 15 چاہیے دینے. تو یہ اس لیے ہمارا ایک کلچر ہے. اب اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے آنیسٹلی آئی ٹیل یو. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو سارے جو چیئرمینز باکس کے لیے جو اور VIP کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسز چاہیے، اچھا کوئی 2 پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں، 4 6 سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اور وہ بھی اب یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے
خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز, میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا, 4 نہ دینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا, آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہیں, تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینس باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے, وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینس باکس میں لا کے آنی ہے. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتا کس کے لیے, تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے. السلام علیکم. سیٹ صاحب ادھر رانا ساجد حسین سے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ونس اگین. آپ اور PSL ہی سے اسٹارٹ آپ نے ہی کیا تھا اور آپ جو ہے اس کا جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے تیاریوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. اوپننگ سرمنی آپ نے کیا ملتان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل آپ نے کچھ خبریں آئی تھیں سامنے کہ اوپننگ جو سرمنی میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی تھیں, اس کا کیا بنا؟ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ فرینچائزر جو تھے ان کے کچھ تحفظات وغیرہ بھی کچھ سامنے آتے رہے, اب آپ کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بجٹ دکھاؤ اپنا, کہ بجٹ دکھائیں. بجٹ کے اندر آپ نے PSL کی برانڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں. باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں جی, سیکیورٹی کے لیے اتنے, کھانے پینے کے لیے اتنے, برانڈنگ کے لیے کتنے ہیں. یہ تو ایک برانڈ ہے, برانڈ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سسٹین نہیں کریں گے برانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ برانڈ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے, پھر اگلی جو ٹیمیں آنی ہیں انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل ہے, مارکیٹنگ کا پرنسپل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی, پیسے بن رہے ہیں, برانڈنگ کی کیا ضرورت ہے, برانڈ تو بن گیا ہے. برانڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے, سسٹین کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے, نہیں تو برانڈ مر جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار فرینچائزز سے میں بات کرتا ہوں. تو فرینچائز کی جو پہلی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برانڈنگ کے لیے تو بجٹ اتنا ہے, آر یو ہیپی ود اٹ؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ. مگر ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجٹ تو آپ بناتے ہیں برانڈنگ کا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بھی برانڈ پیارا ہے اور آپ نے بھی اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر ایک بات میرے سے سیٹل کریں, یہاں جتنے پیسے میں لگاتا ہوں اتنے پیسے آپ لگائیں. آپ کا برانڈ ہے نا, آپ کا برانڈ ہے, آپ نے $2 ملین پہ خریدا, اس کی قیمت $7 ملین ہو گئی ہے. جب آپ بیچنے جائیں گے تو اس لیے ہوا نا کہ برانڈ بنا ہے وہ, تو منا لیا ان کو. تو اب بجٹ ہم نے 3-4 گنا بڑھا دیا میں نے کہ اس کو برانڈنگ کے اوپر خرچہ کریں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, وہ کسی وقت بیٹھ کے بات کریں گے, جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا. برانڈ بنانا ہے. آج تک بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو PSL کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا جی برانڈنگ ایسے ہوتی ہے, اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا. اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی, وہ برانڈ بنے گا آپ کا, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو دس واز ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے, 4-5 لوگ چلے جائیں گے, باقی کون جائے گا. تو یہ تو اٹس پارٹ آف دا برانڈنگ ایفرٹ, یہ کوئی برائب شائب نہیں ہے میڈیا کے لیے, دس از برانڈنگ. تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں. تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا میڈیا ان ایوری وے. ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. غلط کام کریں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں, ہم یو ول ٹیل اس کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. مگر اگر اچھا کام کریں گے آپ سے پہلے 10 لوگ اور کھڑے ہو کے کریں گے اچھا کام ہو گیا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہم لاسٹ 3 کویشچن لیں گے لیفٹ سائڈ سے. عقیل صاحب. سیٹھی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ لیگ کا میچ جو ہے نا اب کوئٹہ بھی نہیں ہوگا, اب نمائشی میچ ہوگا. اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا, جس طرح وومن کا 3 میچ ہونے ہیں اس طرح ہوگا, یا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں جی, ابھی جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 5 فروری ہوئی ہے, سو پہلے ہوگا. جی
सेठी साहब, पिछली दफ़ा याद है मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग पेशावर के हवाले से कि बहुत बड़ी तादाद में जो पेशावर के फ़ैन्स हैं वो लाहौर और फिर दूसरे शहरों में जाते हैं मैच देखने के लिए, और आपका वादा था कि इस साल इंशाल्लाह ये जो है पेशावर का स्टेडियम हम लोग भी हेल्प आउट करेंगे और फिर वहाँ पर जो लोकल जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वहाँ पर उनके मैचेस होंगे। तो इस साल भी वो होते नज़र नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपका नया वादा है वो मेरे साथ? देखिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो निभाने वाले तो उधर बैठे हैं, हमारे वाले कर देते, हमने तैयार कर देना, उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। और आपको पता ही है जो सियासत चलती है इस मुल्क में, तो इसलिए अब बेहतर है कि उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा ना किया जाए। हमारी उम्मीद है कि केपी की गवर्नमेंट ने मेहनत की है और उसको कंप्लीट करेंगे अगले 6 माह के अंदर अंदर।